بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں بیلاروس بھی کود پڑا۔ خواتین پر پابندیوں کے معاملے میں طالبان کی صفوں میں اختلافات۔ چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت ایک کلرک سے زیادہ نہیں، پاکستان تحریک انصاف۔ خواتین کی ملازمت پر پابندی پر طالبان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ کورونا کیسز کا ڈیٹا فراہم کریں، عالمی ادارہ صحت کا چائنا سے مطالبہ۔ چینی صدر شی جن پنگ 2023 کے موسم بہار میں روس کا سرکاری دورہ کریں گے۔ پنجاب میں شہریوں کے فون کال ریکارڈز کے غلط استعمال کا انکشاف۔ روس کا مغربی ممالک کی مقرر کردہ قیمت پر تیل نہ فروخت کرنے کا اعلان۔ کھلونا نہ خریدنے پر بچے نے ماں کو ہی جان سے مار ڈالا۔ یہ وٹامن ہڈیوں کے فریکچر کو روکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ بیلاروس نے اپنی سرحد کے اندر یوکرین کے ایک ایئر ڈیفنس میزائل کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ اور فضائی حملوں کے درمیان یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ بیلاروس کے سرکاری ٹی وی چینل پر میزائل کا ملبہ دکھایا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد بیلاروس نے یوکرین کے سفیر کو طلب کر کے اعتراض بھی کیا۔ یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے ہوا ہے۔ روس میں بنے S-300 میزائل کے راکٹ کے گرنے کے بعد بیلاروس نے یوکرین سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ بیلاروس روس کا اتحادی ہے۔ بیلاروس اس واقعے کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان تحریک کی طرف سے خواتین کے حقوق کو محدود کرنے کے لیے جاری کیے گئے حالیہ فیصلوں نے تحریک کے اندر اختلافات مزید بڑھا دیے ہیں۔ یہ اختلافات اس حد تک پھیل چکے ہیں کہ متحارب دھڑے اپنے آپ کو افواج کے ذریعے محاذ آرائی سے تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالیہ فیصلے تحریک کے رہنما ہیبت اللہ کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں، جو خود عوام میں شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں۔ وہ جنوبی شہر قندھار سے ملک پر حکومت کرتے ہیں اور اپنے فیصلے طالبان کے اندر مذہبی کونسل کے ذریعے جاری کرتے ہیں۔ تناؤ اب اس قدر شدید نظر آتا ہے کہ دونوں دھڑے اپنے وفادار افراد کو اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ مشکل وقت میں ان کا استعمال کیا جا سکے۔ ملا محمد یعقوب اور حقانی دارالحکومت کابل میں ایک قلعے پر قابض ہیں۔ نوجوان طالبان رہنما یعقوب اور حقانی کے پاس امریکی فوج کے چھوڑے گئے اربوں ڈالر کے فوجی ساز و سامان تک رسائی ہے، جبکہ دوسری طرف زیادہ تر وفادار مقامی مسلح عناصر ہیں، جن میں قندھار میں ملیشیا مذہبی رہنما اور ہم خیال لوگ ہیں۔ طالبان نے تحریک کے رہنماؤں کے درمیان کسی قسم کی تقسیم یا اختلافات کے وجود سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یعقوب اور حقانی کی طرف سے کسی بھی کوشش سے آگاہ نہیں ہے۔ اسلامی امارات میں ہر کوئی سپریم لیڈر کے احکامات کا احترام اور تعمیل کرتا ہے۔ تاہم ملا یعقوب، جو کہ ملا عمر کے بیٹے ہیں، اور ملا حقانی نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ حقانی خواتین کی تعلیم اور ملازمت کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں اور ایک اسلامی ماحول کی تشکیل چاہتے ہیں جس میں لڑکیاں سکول جا سکیں اور ملازمت بھی کر سکیں، جبکہ ملا یعقوب سنجیدگی سے خواتین کی واپسی کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف طالبان کے بہت سے اہلکار اپنے خاندان کے افراد بشمول لڑکیوں کو پاکستان، قطر یا امارات جیسے ممالک میں تعلیم دلوا رہے ہیں۔ چند روز پہلے طالبان کی حکومت نے تمام مقامی اور غیر ملکی غیر سرکاری تنظیموں کو حکم دیا تھا کہ وہ خواتین کو کام پر آنے کی اجازت نہ دیں۔ طالبان کے اس فیصلے پر عالمی برادری کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا تھا اور اس کی شدید مذمت بھی کی جا رہی ہے۔
پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت ایک کلرک سے زیادہ نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو کام سے روکا جائے۔ اگر انہوں نے الیکشن نہیں کروانے تو جا کر دال چاول فروخت کریں۔ کل اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے گئے۔ حکومت کو الیکشن کرانے سے اتنا ڈر ہے تو کوئی اور کام کر لے، یہ الیکشن کے نام سے اتنا گھبراتے ہیں۔ تحریک انصاف نے مزید کہا کہ شرجیل میمن نے ہمارے 2 MPA سے رابطہ کیا اور ان کو رشوت کی آفر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کرپٹ پریکٹس میں آتا ہے اور انتہائی سنگین جرم ہے۔ PTI کے لیے کچھ اور قانون ہے اور دیگر جماعتوں کے لیے کچھ اور ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بورے ککڑ شرجیل میمن کے خلاف پنجاب میں مقدمہ درج کیا جائے۔ ہمارے رحیم یار خان کے MPA خواجہ مسعود، جنہوں نے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیا تھا، عمران خان نے انہیں نااہل ڈکلیئر کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ تو طے ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہی ہوں گی۔ خواتین کی ملازمت پر پابندی پر عالمی برادری کی تنقید پر طالبان حکومت کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ شریعت میں روزگار کے اور بھی طریقے ہیں۔ خواتین کو شرعی طریقے تلاش کرنے چاہیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے تمام مردوں اور خواتین کو شرعی طریقے سے کام کرنے کا حق حاصل ہے۔ خواتین کو اداروں میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ امارات اسلامیہ کا غیر ملکی اداروں میں کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ان اداروں میں اصول زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ ان کے پاس غیر ملکی ڈونرز ہیں اور غیر ملکی ہی کام کرتے ہیں جو اسلامی اصولوں کو نہیں جانتے۔ طالبان حکومت کے 1.5 سال میں سرکاری دفاتر میں کسی خاتون نے کام نہیں کیا۔ سرکاری دفاتر میں کام کرنے والی خواتین کو تنخواہیں ان کے گھروں میں دی جاتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO اور چینی حکام میں ملاقات ہوئی ہے جس میں چائنا پر کورونا کے نئے کیسز کا ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے زور دیا گیا ہے تاکہ دیگر ملک اس حوالے سے مؤثر حکمت عملی ترتیب دے سکے۔ چائنا میں کورونا کی نئی لہر نے پوری دنیا کو خدشات میں مبتلا کر دیا ہے اور چائنا کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق چائنا کے ہسپتالوں اور مردہ خانوں میں گنجائش نہیں رہی جبکہ فراہم کردہ سرکاری اعداد و شمار میں کیسز اور اموات کی تعداد کم بتائی جا رہی ہے۔ WHO نے ایک بار پھر وبائی امراض کے بارے میں مخصوص اور فوری اعداد و شمار کے لیے کہا ہے جس میں ہاسپٹل میں داخل ہونے، انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں داخلے اور اموات کا ڈیٹا شامل ہے۔ کیونکہ چائنا کے سرکاری اعداد و شمار میں کیسز اور اموات کی تعداد کم بتائی جا رہی ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے توقع ظاہر کی ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ 2023 کے موسم بہار میں روس کا سرکاری دورہ کریں گے۔ چینی صدر کے دورے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے جو یوکرین میں روس کی فوجی مہم کے دوران چائنا کی جانب سے یکجہتی کا عوامی مظاہرہ سمجھا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ویڈیو لنک پر رابطے کی فوٹیج سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کی گئی۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ جناب صدر، ہم آپ سے توقع کر رہے ہیں، پیارے دوست، ہم اگلے موسم بہار میں روس کے سرکاری دورے پر آپ کے منتظر ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دورہ دنیا کو روس اور چائنا کے تعلقات کی قربت کے بارے میں بتائے گا۔ تقریباً 8 منٹ تک بات کرتے ہوئے صدر پیوٹن نے کہا کہ روس اور چائنا کے تعلقات بڑھ رہے ہیں اور اس استحکام کی اہمیت ہے اور وہ دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ جواب میں چائنا کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ایسے وقت جب دنیا میں صورتحال مشکل ہو گئی ہے، چائنا روس کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ روس اور چائنا کے درمیان تعلقات جس کو دونوں ملکوں نے لامحدود شراکت داری کے طور پر سراہتے رہتے ہیں، 24 فروری کو روس کی جانب سے اپنی مسلح افواج کو یوکرین میں بھیجے جانے کے بعد سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ اگرچہ مغربی ممالک نے روس پر غیر معمولی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، لیکن چائنا نے امن کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے روس کی فوجی مہم کی مذمت کرنے سے گریز کیا ہے۔
تنازعہ شروع ہونے کے بعد سے روس اب چائنا کا واحد سب سے بڑا تیل فراہم کرنے والا ملک ہے۔ صدر پوٹن نے صدر شی جن پنگ کو دوست کہہ کر مخاطب کیا۔ تاہم چائنا اب تک اس لیے محتاط ہے جس سے چائنا کے خلاف مغربی پابندیوں کو کہیں جواز نہ مل جائے۔ پنجاب پولیس اہلکاروں کی جانب سے شہریوں کا کال ڈیٹا ریکارڈ غیر متعلقہ افراد کو فراہم کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ تفتیشی افسران حساس ترین ریکارڈ کو ملزمان کو پکڑنے کے ساتھ عام شہریوں کو بھی تنگ کرنے میں استعمال کرنے لگے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق تفتیشی افسران بہت سارے عام شہریوں کے فون کا ڈیٹا دینے میں ملوث ہیں۔ اعلیٰ حکام نے پولیس افسران کو پابند کر دیا ہے کہ موبائل کالز کا ریکارڈ اب ایف آئی آر کے بغیر نہیں ملے گا۔ ڈیٹا لیک ہونے کی صورت میں ڈی پی او ذمہ دار ہوں گے۔ عام شہری کے فون کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے آئی جی پنجاب سے اجازت لینا ہوگی۔ روس نے ان کمپنیوں اور ممالک کو تیل فراہم کرنے پر پابندی لگا دی ہے جو اس حد سے زیادہ قیمت نہیں ادا کرنا چاہتے جو گزشتہ ماہ مغربی ممالک نے مقرر کی تھی۔ تیل کی یہ زیادہ سے زیادہ قیمت جی 7 کے رکن ممالک کے علاوہ آسٹریلیا اور یورپی یونین نے 5 دسمبر کو مقرر کی تھی۔ اس پابندی کے تحت رکن ممالک کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ روس سے تیل خریدنے کے لیے $60 فی بیرل سے زیادہ قیمت ادا نہیں کریں گے۔ اس پابندی کا اطلاق 1 فروری سے ہوگا۔ اگرچہ یوکرین پر روس کی چڑھائی کے بعد مغربی ممالک میں روسی تیل کی طلب کم ہو گئی تھی، تاہم عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں اور انڈیا اور چائنا کی جانب سے طلب میں اضافے کی وجہ سے روس کے منافع میں کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی۔ سمندر کے راستے یورپی یونین کے تمام ممالک کو روسی خام تیل کی ترسیل پر پابندی پہلے سے ہی موجود ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ، امریکہ اور کئی دیگر ممالک بھی روس سے تیل نہ خریدنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ روسی تیل کی قیمت پر حالیہ حد مقرر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روس کے منافع میں مزید کمی کی جا سکے۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روسی تیل کی قیمت پر پابندی لگانا ایک کمزور خیال ہے اور اس سے روسی معیشت کو زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ آج کل عالمی منڈیوں میں خام تیل تقریباً $80 فی بیرل کی قیمت پر فروخت ہو رہا ہے، جبکہ مارچ اور جون میں اس کی قیمت $120 فی بیرل تک پہنچ گئی تھی۔ بچوں کو ان کے پسند کے کھلونے خرید کر نہ دینے سے ان کی ناراضگی تو معمول کی بات ہے، مگر امریکہ میں ایک بچے نے کھلونا خرید کر نہ دینے سے اپنی ماں کو ہی جان سے مار ڈالا۔ میڈیا میں آنے والی اس حیران کن خبر کی تفصیل میں کہا گیا ہے کہ ماں کی طرف سے بچے کو وی آر ہیڈ سیٹ یعنی ورچوئل ریئلٹی خرید کر نہ دینے پر بیٹے نے یہ کارروائی کر ڈالی۔ کم عمر لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ لڑکے کی دادی کا کہنا ہے کہ وہ پوتے سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ دادی کا کہنا ہے کہ کاش میں ایک دن پہلے اس سے بات کر لیتی، لیکن اب نہیں کروں گی، اس نے مجھ سے بہت قیمتی چیز چھین لی ہے۔ دادی نے کہا کہ میں یقین نہیں کر سکتی کہ اس نے ایسا کیا، اسے اس کے کیے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ لڑکے نے اپنی دادی سے کہا کہ اسے اپنی ماں کو مارنے پر افسوس ہے اور پوچھا کہ اسے کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ بڑھاپے میں ہڈیوں کا فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، لیکن ہرے پتے والی سبزیوں میں بکثرت پایا جانے والا وٹامن K1 ہڈیوں کو مضبوط بنا کر کئی پیچیدگیوں سے بچاتا ہے۔ وٹامن K1 کو فائلوکوئنائن بھی کہا جاتا ہے، جو گوبھی، سبز لوبیا اور پالک وغیرہ میں عام پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناشپاتی اور خشک آلوچہ میں بھی یہ وٹامن موجود ہوتا ہے، جو نہ صرف خون کو گاڑھا پن سے روکتا ہے بلکہ ہڈیوں کو مضبوط بنا کر ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ عمر رسیدگی میں ہڈیاں ٹوٹنے سے زندگی شدید متاثر ہوتی ہے، بالخصوص کولے کی ہڈی ٹوٹنے سے معدومی، محتاجی اور خود زندگی بھی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ماہرین نے دیگر اداروں کے اشتراک سے 1400 سے زائد لوگوں کا مسلسل 14 برس تک مطالعہ کیا ہے۔ ہرے پتے والی سبزیاں کھانے سے ان میں فریکچر ہونے کا خطرہ 31% تک کم ہو جاتا ہے۔
وٹامن K1 کے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ یہ ہڈیوں کے پروٹین کو بڑھاتا ہے جس سے ہڈیاں توانا اور مضبوط رہتی ہیں۔ دوسری جانب ہڈیوں کے نرم یا بھربھرے پن کا عمل بھی سست پڑ جاتا ہے۔ تاہم ماہرین نے زور دیا ہے کہ روزانہ صبح شام 75 گرام وٹامن K1 سپلیمنٹ ادویات کی بجائے اس کی سبزیاں اور پھل کھانا ہی سب سے بہتر عمل ہے۔ بدقسمتی سے ایشیائی ممالک میں کئی خواتین مردوں کے ہاتھوں تشدد اور بربریت کا نشانہ بنتی آئی ہیں۔ تشدد میں تیزاب گردی بھی آتی ہے جس کا شکار کئی خواتین ہوتی آئی ہیں۔ ایک بھارتی خاتون کہتی ہیں کہ میں میک اپ آرٹسٹ بننا چاہتی تھی لیکن 17 سال کی عمر میں میری شادی ہونے کے بعد اپنا خواب چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا تھا، میں دل شکستہ ہو گئی تھی، پھر بھی مجھے امید تھی کہ ہماری اولاد کے دنیا میں آنے کے بعد وہ بدل جائے گا، لیکن جب میں نے بیٹی کو جنم دیا تو وہ ہاسپٹل میں بھی نہیں آیا کیونکہ بیٹی ہونے پر اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ میں اپنی ماں کے پاس گئی تو وہ صرف یہی کہتی رہی کہ لڑکی ہو برداشت کرو۔ میری دوسری بیٹی ہونے کے بعد بھی وہ کئی دنوں تک گھر واپس نہیں آیا، لہٰذا میں نے گھر سے کپڑے سی کر گزر بسر کی اور کچھ سال بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی اور سے شادی کر چکا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ تاہم میں نے جب اس سے طلاق مانگی تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچی، یہاں تک کہ اس نے مجھ پر دھوکہ دہی کا الزام بھی لگایا۔ خاتون نے بتایا کہ اس نے میرے چہرے پر اچانک ایک دن تیزاب پھینک دیا۔ ایسا لگا جیسے میرے پورے جسم میں آگ لگ گئی ہو، لیکن میں اس کے الفاظ کبھی نہیں بھولوں گی کہ اب کر لے جو کرنا ہے۔ میری ایک آنکھ اور ایک کان ضائع ہو چکا تھا۔ میں نے پولیس کو اپنا بیان سنایا اور تب جا کر وہ گرفتار ہوا۔ خاتون نے بتایا کہ جب میں 6 ماہ بعد گھر واپس آئی تو میری دونوں بیٹیاں مجھے دیکھ کر ڈر گئیں۔ میری اپنی شکل نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ایک بار میں نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش بھی کی لیکن میں ایسا نہیں کر سکی، یہاں تک کہ میرا اپنا خاندان بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ جہاں نوکری کے لیے جاتی وہ مجھے رکھنے سے صاف انکار کر دیتے۔ مہینوں بعد ایک NGO نے مجھ سے رابطہ کیا۔ ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے لیکن ہم آپ کی تعلیم کو اسپانسر کر سکتے ہیں، ایسا انہوں نے کہا۔ تب میں نے میک اپ آرٹسٹ بننے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اکیڈمی میں داخلہ لیا اور خوب محنت کی۔ 3 ماہ بعد میری گریجویشن مکمل ہو گئی۔ میں نے نوکریوں کے لیے درخواستیں دی لیکن سب نے مجھے ملازمت دینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ آپ کا چہرہ ہمارے گاہکوں کو پریشان کر سکتا ہے۔ باہمت خاتون نے بتایا کہ میں نے اپنا سیلون بنا لیا۔ آہستہ آہستہ میرا کاروبار چلنے لگا، میرے ساتھ لوگوں کا رویہ بدلنے لگا۔ منفی نگاہیں مسکراہٹوں میں تبدیل ہو گئیں اور اس طرح میں نے آخر کار اپنی زندگی کو واپس حاصل کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ کے شہری نے محض 22 سال کی عمر میں 3 شادیاں کر ڈالیں۔ تینوں بیگمات ایک ہی گھر میں مقیم ہے اور اطلاعات ہیں کہ اب تینوں بیگمات مل کر اپنے شوہر کے لیے چوتھی دلہن بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ عدنان نے بتایا کہ ایک ہی گھر میں ساری بیگمات مقیم ہے اور پتہ نہیں کیسے یہ صلح صفائی میں مقیم ہیں۔ دوستو، ایسی خبریں پہلے انڈیا سے آتی رہی ہیں اور اب دیکھا دیکھی پاکستان سے بھی آنا شروع ہو چکی ہیں۔ بہرحال خبر میں تو ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں لیکن یہاں میں نہیں بتا رہا۔ تینوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور یہ تینوں مل کر اپنے شوہر کے لیے چوتھی بیوی بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ اللہ خیر کرے یہ چوتھی والا ہنسا میرا لیڈر کپتان نہ سن لے۔ ابھی تو مہنگائی دور کرنی ہے، اپوزیشن کے لگائے گئے الزامات دھونے ہیں، اپوزیشن کو دھونا ہے، باقی بہت سے اور بھی کام کرنے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ تینوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور یہ تینوں مل کر اپنے شوہر کے لیے چوتھی بیوی کو بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ اس عدنان نامی لڑکے نے بتایا کہ موجودہ دور میں ایک بیوی کو رکھنا، اس کے نخرے اور اس کی لڑائیوں سے بچنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اقبال کا یہ شہین تینوں بیویوں کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں عدنان نے بتایا کہ رشتے اچھے ملتے رہے، نکاح کی آفر آئی تو قبول کرتا چلا گیا۔
اچھی بیویاں ملی ہیں۔ عدنان کا مزید کہنا تھا کہ پہلا نکاح 16 سال کی عمر میں ہوا، اس کے بعد دوسرا 20 سال کی عمر میں اور تیسرا 1 سال پہلے ہوا ہے۔ ویسے کیا دوستو 16 سال کی عمر میں نکاح جائز ہے؟ لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی خبر ہے، عام طور پر ایسی خبر اتر پردیش کی طرف سے آتی ہے۔ بہرحال تینوں مل جل کر کام کرتی ہیں۔ ایک بیگم نے بتایا کہ ایک ہی گھر میں مقیم ہے، گھر میں 5 کمرے، 3 بیڈ روم، 1 ڈرائنگ روم اور 1 سٹور روم ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔